بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو یہ ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے اس میں اسلامی تاریخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی اس سے پہلے جو ہم نے 5 منٹ کے مدرسے میں بتلایا تھا وہ حضرت صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود کے بارے میں، اس سے پہلے قوم عاد کے بارے میں بتلایا تھا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل عراق میں ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے عراق میں ہوئی، اور وہ ایک عظیم پیغمبر اور ہادی اور رہنما تھے۔ قرآن کریم میں 69 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے، مکی اور مدنی دونوں طرح کی صورتوں میں انہیں دین حنیفی کا داعی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد، عرب کے جد امجد، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والا، عرب قوم کا ہادی و پیغمبر بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رحمت اور برکت اور فضیلت سے نوازا تھا۔ ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کی نسل سے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب دیا گیا وہ ابو الانبیاء کے بھی لقب سے مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی عطا کیا تھا، سخاوت اور دریا دلی، مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے، اس کے ساتھ ہی صبر و تحمل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد و بھروسہ، لوگوں پر شفقت و مہربانی کی خاص ان کی صفت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں اور کچھ ان کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی 5 منٹ کے مدرسے میں۔ تو آج کا جو 5 منٹ کا مدرسہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں وہ تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کرا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے والد ہیں اور عرب کے جد امجد ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والے ہیں اور عرب قوم کا ہادی و پیغمبر بتایا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جن کو ایک لقب عطا کرا گیا ابو الانبیاء، یعنی انبیاء یعنی نبیوں کے باپ جن کو اگر کہا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ آپ ہی کی نسل سے تمام کے تمام زیادہ تر انبیاء کرام آئے ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ سارا کا سارا بنی اسرائیل کہلایا گیا، تو لقب ابو الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی، رسالت بھی تھی، اور ساتھ ساتھ مال و دولت بھی بڑا خوب نوازا تھا، سخاوت اور دریا دلی بھی تھی، مہمان نوازی میں بھی بڑے مشہور تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کری تھی کہ صبر، وہ تحمل، وہ برداشت، اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ایک ایسی چیز تھی جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے بھی مشہور کرا ہے۔ خلیل اللہ کا لقب عطا کرا گیا ہے جن کو، وہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی کہ اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ، مکمل اعتماد تھا، ان کے اندر صبر تھا، ان کے اندر برداشت تھی، اور لوگوں اور اللہ کی جو توکل تھا وہ اس پر کیسا اعتماد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی اعتماد کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب عطا کرا گیا وہ خلیل اللہ کا لقب عطا کرا گیا، یعنی اللہ کے دوست۔ آگے آنے والی تاریخوں میں آپ لوگوں کو پتہ لگتا رہے گا۔ نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ابو طالب کا صحت یاب ہونا۔ ایک مرتبہ چچا ابو طالب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے عافیت بخش دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ بس فوراً ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، آپ کا رب تو آپ کا ہر سوال پورا کرتا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو وہ آپ کا بھی سوال پورا کرے گا۔ تو یہی میں کہنا چاہوں گا، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل لوگ بھی ہمارے یہاں ایسے ہی ہیں کہ بزرگوں سے وہ ساری چیزیں کروانے جاتے ہیں، اور بھی وہ ساری چیزیں، اور بزرگوں کی جب وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے بزرگ ہیں۔ کیوں؟ پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے چچا، اگر آپ بھی اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ بھی آپ کا پورا سوال کرے گا۔ تو اسی وجہ سے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے پاس یا اور بھی چیزوں کے پاس، اور کچھ تو ڈھونگی ہوتے ہیں بزرگ، ان کے پاس بھی جانے سے نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، اس کی محبت لائیں اور رسول اللہ کی سنتوں کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی جو اگر دعا کریں گے تو وہ بھی آپ کا رب آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ آپ کی محنت کو بیکار نہیں جانے دے گا۔
تو نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور مسجد میں نماز کی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ تو نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں دودھ پینے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلا اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ترجمہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ یہ دودھ پینے کی بھی اور چائے پینے کی بھی یہی ساری دعائیں ہیں۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا کرا کرو۔ یہ صورتیں ہر نقصان دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوں گی۔ پھر نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں اور سیدھے راستے کا مذاق اڑائیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے، جس میں قرآن میں کیا ہے عن سبیل اللہ بغیر علم واتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ تو نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں مال اور اولاد مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد، تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارا محبوب بنا دے، یعنی مال اور اولاد سے تم ہم تک نہیں آ سکتے ہو، یا جو ہے ہمارا محبوب نہیں بنا سکتی ہے، مگر ہاں جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ ہاں جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ وہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن ہاں یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ اولاد کی پیدائش یا اولاد کی جو مشینری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کی سب سے بڑی مشینری بتائی ہے، اگر انسان اس پر بھی غور کرے گا تو یاد رکھو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت قریب پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدائش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک الگ چیز تھی، وہاں پر ایک الگ چیز ہے۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں جہنم کے ہتھوڑے کا وزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے لوہے کا 1 گز زمین پر رکھ دیا جائے، 1 گز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے، ایسا وزن ہے جہنم کے ہتھوڑے کا وزن۔ اور ایسے ہی ہتھوڑوں سے ہم جیسے ناپاک، گندے، سندے، گنہگار، بدکار اور ریاکار جیسے ہمیں لوگوں کے لیے وہ ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ کیسا ہتھوڑا ہے کہ اگر جہنم کے لوہے کا 1 گز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کے اٹھانے کے لیے تمام کے تمام انسان مل جائیں اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ یہ ایسا جہنم کے لوہے، جہنم کے ہتھوڑے کا وزن ہے، اور اسی ہتھوڑے سے ہماری آنکھوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے ایک ایک چیزوں کو ٹوٹا جائے گا، کوٹا جائے گا، پھوڑا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جہنم کی عذاب سے حفاظت کر لے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بیمار کے لیے جو مفید ہے۔ ایک مرتبہ ام منظور کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منظور کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ تو فائدہ نکلتا ہے چقندر، جو اور بیمار آدمی کے لیے بہت مفید ہے۔ چقندر خون کو صاف کرتا ہے اور جو کمزوری کو دور کرتا ہے، تو یہ ایک علاج تھا بیمار کے لیے جو مفید ہے۔ تو نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کسی ناک کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے تو اس کا حکم سنو اور مانو۔ کیا ہے، اگر کوئی سا بھی غلام ہے ہمارے لیے اور وہ کتاب اللہ کے طریقے سے اور وہ کتاب کے ذریعے سے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی حکومت چلاتا ہے ہم لوگوں کے اوپر، تو اس کا حکم ماننا ہم لوگوں کے اوپر لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب